تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے آج میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انسان کا خاتمہ خیر اور خاتمہ خراب ہونے کی وجوہات کیا ہیں. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار انجام پر ہے. بڑے سے بڑے عبادت گزار حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا انجام کیا ہوگا. دنیا میں ایسے عبرتناک واقعات پائے گئے ہیں کہ آدمی زندگی بھر عبادت کرتا ہے مگر انجام خراب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ ان کا کوئی چھپا ہوا گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کو لعنتی بنا کر ان کا خاتمہ خراب کر دیتے ہیں. ایک ایسا ہی واقعہ ہے مصر کے نوجوان کا، جو بظاہر تو بہت ہی نیک صالح وضاحتہ میں نظر آتا تھا اور مسجد کا مؤذن بھی تھا اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہا کرتا تھا اور بڑا عبادت گزار تھا. لیکن ایک چھوٹا سا گناہ بدنظری کا اس سے ایسا ہوا جس کی وجہ سے اس کو ایمان سے محروم ہو جانا پڑا. معمول کے مطابق وہ اذان دے رہا تھا کہ اس کی نظر قریب کے گھر کی چھت پر ٹہلتی ہوئی ایک عیسائی لڑکی پر پڑی جو بے حد خوبصورت تھی. اس لڑکی کے حسن پر ایسا فریفتہ ہوا کہ اس کے حسن کا تیر اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دل میں ایسا پیوست ہوا کہ وہ اذان چھوڑ کر نعوذ باللہ اس لڑکی کے گھر کی طرف روانہ ہوا اور اندر داخل ہو گیا. لڑکی نے ایک غیر نوجوان کو اپنے گھر میں آتا دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں تیرا عاشق ہو گیا ہوں، تیرے حسن کا دیوانہ بن گیا ہوں. لڑکی نے جواب دیا میں کوئی آوارہ لڑکی نہیں ہوں. تو اس مسلم نوجوان نے کہا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. لڑکی نے کہا تو مسلمان اور میں عیسائی، میرا باپ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہاں اگر تو مسلمان عیسائی ہو جائے تو میرا باپ تیار ہو جائے گا. تو لڑکی کی خاطر، اس کے حسن کی خاطر ایسا وہ اندھا ہو گیا کہ اس کو اپنا ایمان بیچنے دیر نہ لگی اور اس نے فوراً کہا کہ تیری خاطر میں اپنے ایمان کو چھوڑ کر عیسائی بن جاتا ہوں. جب اس بات کا پتہ اس کے باپ کو چلا تو وہ فوراً اس شریف نوجوان کو اپنی لڑکی دینے کے لیے راضی ہو گیا کیونکہ وہ عیسائی بن چکا تھا. لیکن افسوس اسی دن رات کے ڈھلنے سے پہلے وہ کسی کام سے چھت پر گیا اور وہاں سے پھسل کر گرا اور مر گیا. افسوس لڑکی کی خاطر ایمان کھویا اور لڑکی بھی ہاتھ نہ آئی. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. چلیے ایک اور واقعہ ایک نیک بندے کا بتاؤں جس کا خاتمہ خیر ہو گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. کیونکہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی گناہوں میں ملوث رہتے ہیں مگر خاتمہ خیر ہو کر جنت کے حقدار بن جاتے ہیں. یہ اس لیے کہ ان کی کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے جو اللہ کو بے حد محبوب ہوتی ہے. یہاں آپ کو ایک ایسے گناہ گار نوجوان کا واقعہ سناتی ہوں جو زنا و شراب کے باوجود اللہ کا محبوب بن کر خاتمہ خیر ہو گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. بنی اسرائیل میں کفر نام کا بے حد دولت مند اور خوبصورت نوجوان تھا جو اپنی دولت کے بل بوتے ہر رات ایک نئی لڑکی کو خریدتا اور شراب و زنا کے ساتھ رات گزارتا. ایک بار اس نے ایک لڑکی کو موٹی رقم دے کر خریدی کیونکہ وہ لڑکی بے حد خوبصورت اور پری چہرہ تھی. جب وہ
شراب و شباب کے ساتھ کمرہ بند کر لیا اور لڑکی کی طرف بڑھا تو لڑکی اپنا چہرہ چھپا کر بلک بلک کر رونے لگی۔ تو اس نوجوان نے کہا میں نے تجھ سے کوئی زبردستی تو نہیں کی، میں نے تجھے خریدا ہے اور بہت زیادہ رقم دے کر۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں کوئی فاحشہ لڑکی نہیں ہوں، غربت اور بھوک نے آج مجھے اس برے کام پر مجبور کیا ہے، اگر تو آج مجھے چھوڑ دے تو میرا اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، آج مجھے بخش دے، میرا اللہ کل تجھے بخش دے گا۔ تو نوجوان کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ چھوٹ گیا، اس کا دل لڑکی کے ان بولوں پر لرز گیا۔ خوف خدا نے اس کے دل کو ایسے جکڑا کہ وہ لڑکی کی طرف سے رخ پھیر لیا اور کہنے لگا جا چلی جا، اور جتنے بھی میں نے روپے دیے ہیں وہ سب تیرے لیے بخشش ہے، میں نے معاف کر دیا۔ لڑکی دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیتی کمرے سے نکل گئی اور اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں پر حکم دے دیا فرشتوں کو کہ کفل کو جنت میں داخل کر دو۔ باہری تقدیر، خریدا تو تھا جہنم کا ٹکٹ، لیکن یہ کون مسیحا جنت کا ٹکٹ دے گیا؟ اس لیے اپنی آنکھوں کو بد نظری سے اور اپنے دل کو بری خواہشات سے بچا کر رکھو۔ سانس باقی تو آس باقی، ورنہ خبر کی خاک باقی۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔